السلام علیکم۔ آج ہم ایک کافی اہم اصطلاح پر بات کر رہے ہیں، فقہ حنفیہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اکثر سننے میں آتی ہے یہ اصطلاح، لیکن اس کا ٹھیک مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس جو بنیادی معلومات ہیں، آج کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع کو تھوڑا سمجھیں۔ جی ضرور۔ دیکھیں یہ موضوع تو بہت وسیع ہے، لیکن ہم اس کا بنیادی تعارف وہ ضرور سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ لفظ ہے فقہ۔ جی فقہ۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ فقہ کا سادہ مطلب ہے سمجھنا۔ اچھا۔ خاص طور پر اسلامی قانون یعنی شریعت، اس کو سمجھنا اور پھر عملی زندگی میں اس سے رہنمائی لینا۔ تو شریعت اور فقہ میں فرق ہوا؟ جی بالکل۔ شریعت تو سمجھیں اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ فقہ جو ہے وہ اس خدائی قانون کی انسانی سمجھ ہے کہ ہم اسے کیسے سمجھ رہے ہیں، کیسے لاگو کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ تو یہ تو ہوئی فقہ۔ اب اس کے ساتھ حنفیہ کا کیا تعلق ہے؟ جی، حنفیہ جو ہے یہ نسبت ہے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ امام ابو حنیفہ، جی وہ اسلامی تاریخ کے ایک بہت عظیم مفکر، فقیہ آپ کہہ لیں، گزرے ہیں۔ انہوں نے قرآن و سنت سے مسائل کا حل نکالنے کا ایک خاص طریقہ کار، کچھ اصول وضع کیے۔ اچھا، اصول وضع کیے۔ جی، تو جو لوگ ان کے اصولوں کو، ان کی تشریحات کو فالو کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، وہ حنفی کہلاتے ہیں۔ اچھا۔ اور اس پورے نظام فکر کو، اس اسکول آف تھاٹ کو فقہ حنفیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ اہل سنت کے جو 4 بڑے مکاتب فکر ہیں، جی ان میں سے ایک ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ ان 4 مشہور فقہی مکاتب فکر یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان میں سے ایک اور شاید سب سے زیادہ پیروکاروں والا مکتب فکر ہے۔ اچھا، یعنی یہ اسلامی قانون کی تشریح کا، اس کو سمجھنے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ بالکل۔ ہر مکتب فکر کے اپنے اصول ہیں، اپنا ایک آپ کہیں میتھڈالوجی ہے۔ یہ بات تو کافی دلچسپ ہے کہ ایک ہی دین کے اندر قانون کو سمجھنے کے الگ الگ مستند طریقے موجود ہیں۔ جی ہاں، اور یہ امت کے لیے ایک طرح سے وسعت بھی ہے۔ اچھا، تو حنفی فقہ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ مطلب کوئی بنیادی اصول جو اسے منفرد بناتے ہوں؟ دیکھیں، ہر ایک کے اپنے اصول فقہ ہوتے ہیں، وہ قواعد جن سے احکام نکالے جاتے ہیں۔ فقہ حنفیہ میں نا کچھ چیزیں نمایاں ہیں، جیسے رائے اور قیاس کا استعمال۔ قیاس؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ قیاس کا مطلب ہے انالوجی، یعنی اگر کوئی نیا مسئلہ سامنے آیا جس کا حکم قرآن و سنت میں آپ کہیں براہ راست نہیں مل رہا، تو کسی پرانے مسئلے کو دیکھتے ہیں جو اس سے ملتا جلتا ہو، اور اس پر قیاس کر کے یعنی انالوجی استعمال کر کے نئے مسئلے کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے نئے زمانے کے جو مسئلے ہیں ان سے نمٹنے کا ایک طریقہ ہوا؟ جی بالکل، یہ اجتہاد کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، استحسان۔ استحسان؟ جی، یہ بھی ایک بہت اہم اصول ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قیاس سے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ بظاہر تو ٹھیک ہے، اصولوں کے مطابق ہے، جی۔ لیکن اس سے عملی طور پر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، یا کوئی تنگی ہو رہی ہے، یا انصاف کے تقاضے شاید پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ اچھا۔ تو ایسی صورت میں کسی دوسری دلیل کی بنیاد پر اس قیاس کو چھوڑ کر ایک زیادہ بہتر، زیادہ آسان یا زیادہ منصفانہ راستے کو اختیار کر لینا، یہ استحسان کہلاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو بڑی عملی بات ہوئی، مطلب صرف لکیر کا فقیر بننا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، فقہ حنفیہ کی یہ ایک بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے، اس کی عملیت پسندی اور عوام کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زور اسی بات پر تھا کہ قانون کا مقصد لوگوں کی بھلائی ہو، انصاف قائم ہو۔ یہ تو واقعی بہت گہرائی والی بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فقہ کوئی جامد چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بدلتے حالات میں شریعت کی جو روح ہے اس کے مطابق رہنمائی فراہم کرنے کی ایک زندہ کوشش کا نام ہے۔ یقیناً، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی لیے فقہ حنفیہ دنیا بھر میں، خاص طور پر آپ دیکھیں جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا، ترکی، ان علاقوں میں کروڑوں مسلمانوں کے لیے صدیوں سے رہنمائی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ ایک منظم قانونی ڈھانچہ فراہم کرتی ہے جو زندگی کے تقریباً ہر معاملے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو فقہ حنفیہ کیا ہوئی؟ اسلامی قانون یعنی شریعت، جی اس کی انسانی سمجھ یعنی فقہ، بالکل۔
کا وہ مکتبہ فکر ہے جو امام ابو حنیفہ کے اصولوں پر مبنی ہے۔ جی ہاں، اور جو قیاس اور استحسان جیسے خاص طریقوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ عملی مسائل کا حل نکل سکے۔ بالکل، بہت خوب، یہ تو بنیادی تعارف واضح ہو گیا۔ جی، اور یہاں ایک نقطہ ابھرتا ہے سوچنے کے لیے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اسلام میں فقہ کے یہ جو مختلف مکاتب فکر ہیں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ کیوں ہیں؟ یہ اختلاف رائے، یہ تنوع امت کے لیے کیسے آپ کہیں رحمت بنتا ہے؟ کیسے یہ مختلف تشریحات دین کی جامعیت کو ظاہر کرتی ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے کہ یہ تنوع کیوں اہم ہے۔ جی، یہ وہ پہلو ہے جو ہمیں ان مکاتب فکر کی حکمت اور اہمیت پر مزید سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ بہت شکریہ، یہ بہت مفید گفتگو رہی۔ بہت شکریہ۔